علم اور تعلیم دے متعلق حدیث مبارکہ دوسری دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ جس نو کسی گل دا پتہ ہوئے، کوئی گل معلوم ہوئے، او آکھے، اگر نہ معلوم ہوئے تو اے آکھے اللہ جانتا ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے۔ کیونکہ علم دی شان ہی ہے کہ جس چیز نو نہ جاندا ہوئے اس دے متعلق ہی کہ واللہ اعلم، یعنی اللہ جاندا ہے، مینوں اس مسئلے دا یا مینوں اس گل دا نہیں پتہ۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا سی، قل اے محبوب تسی فرما دیو ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور میں تواڈے کولو اس دے اوتے اجرت نہیں منگدا اور نہ میں تکلف کرن والیاں دے وچوں ہاں۔ یعنی جو گل معلوم نہ ہوئے اس دے متعلق بولنا تکلف ہوندے، جی گل دا پتہ نہ ہوئے اس نو آکھنا اس چیز دا نا تکلف ہے۔ اور میں قیامت دے دن اللہ دے نزدیک سب تو برا مرتبہ اس عالم دا ہوئے گا جو علم کولو منتفع نہ ہویا ہوئے گا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر کی تھی، یعنی کوئی گل سنائی حضور نے، فرمایا اے اس وقت ہوئے گی جدو علم جاندہ رہے گا۔ حضور نے کوئی واقعہ سنایا اور اگے صحابہ نے سمجھایا کہ جڑی میں تانوں گل سنائی ہے نا، یہ معاملہ اس وقت ہوئے گا جدو علم جاندہ رہے گا۔ فرماتے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ علم کس طرح جاندہ رہے گا؟ اسی قرآن پڑھتے ہیں، ساڈے بچے قرآن پڑھتے ہیں، پھر ساڈے بچے انہاں بچیاں نو قرآن پڑھان گے، اسی طرح یہ سلسلہ جڑا ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سلسلہ جڑا ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیاد تیری ماں تینوں روئے، میں خیال کردا سی کہ تو مدینے دے اندر فقیہ شخص ہے، کیا اے یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ مگر اے کہ انہاں دے وچوں کوئی عمل نہیں کرتا۔ وجہ کہ پڑھتے اے بھی ہیں گے لیکن انہوں نے عمل چھڑ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو سیم اج ساڈی سچویشن ہے، سانو کوئی دکھ سکھ کوئی گمی شمی آوے، اسی ویکھ کے جدوں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی غور و فکر کدی نہیں کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی کنہ کماں تو منع فرما رہا ہے اور کنہ کماں دا حکم دے رہا ہے۔ اے اسی کدی غور و فکر نہیں کیتا، کدی سوچو بچار نہیں کیتا۔ فرمایا اے بھی تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، مگر اے ہی ہے کہ جے کچھ پڑھتے ہیں اس دے اوتے عمل نہیں کرتے، تے ساڈا حال بھی اج وہی ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا ارباب علم کون نے؟ ارباب علم کون نے؟ آکھیا او جو جانتے نے تے عمل کرتے ہیں، جڑے علم سیکھتے نے اور اس کے مطابق اپنی زندگی پر بسر کرتے ہیں۔ فرمایا کس چیز نے علماء دے دلاں دے وچوں علم نو کڈ دیتا؟ پھر دوجا گل کیتی دسو کیڑی چیز ہے جس کے ذریعے علماء دے دل دے وچوں علم نکل گیا؟ آپ نے فرمایا تما، لالچ، تما رکھ کے کدھر جانا کہ مینوں فلاں لبے گا، مینوں فلاں لبے گا، مینوں فلاں لبے گا، اس دے نال انسان دا علم بھی جاندا رہے گا۔ حضور فرمایا میری امت دے وچ کچھ لوگ قرآن پڑھن گے اور اے کہن گے کہ اسی عمراء دے کول یعنی چودھریاں دے کول جا کے اتھے بھی دنیا حاصل کر لئیے اور اپنے دین نو انہاں کول بچائی رکھیں گے، مگر ایسا نہیں ہوئے گا جس طرح قطاد ایک کانٹے درخت نو آندے نے۔ فرمایا جدو اون دے اوتے چڑھو گے نا کانٹے ہی چبن گے، باقی ککر دے اوتے تانوں پھل کوئی نہیں لبن لگا۔ ککر دے اوتے تسی چڑھ جاؤ گے نا تے پھر تانوں صرف اور صرف کنڈے ہی چبن گے، ککر دے اوتے تانوں کوئی پھل نہ سیب لبن لگے، نہ مالٹا لبن لگے، نہ امرود لبن لگے، صرف اور صرف تانوں کنڈے ہی چبن گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اسی طرح فرمایا اس امراء دے قریب جاؤ تے 100 خطا دے وچوں کچھ نہ کچھ تسی حاصل کر کے ہی آؤ گے، انہاں دی بری عادتاں دے وچوں کچھ نہ کچھ تسی لے کے ہی آؤ گے۔ فرمایا خدا دے نزدیک بہت مبغوض قرا وہی نے جڑے امراء دی ملاقاتاں واسطے جاندے نے، چودھریاں دی جا کے بیٹھکاں دے وچ باندھے نے۔ حضور فرمایا علماء دے وچوں قراء دے وچوں سب تو بدترین وہی نے کہ جڑے جا کے چودھریاں دی بیٹھکاں امراء دی بیٹھکاں جاندے نے،
ਇਹ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر اہل علم دی حفاظت کریں اور اس نو اہل دے کول رکھیں تو اس دی وجہ تو اہل زمانہ دے سردار ہو جان۔ علم دی حفاظت بھی کریں اور جڑے لوگ علم دے اہل نے، یعنی جڑے علم سیکھنا چاہتے نے انہاں نو جا کے سکھان، فرمایا اے لوگ اس زمانے دے سردار ہوں گے۔ زمانے دے وچوں جتنے بھی لوگ ہون گے سب دے سردار ہون گے، مگر انہوں نے علم نو دنیا والیاں واسطے خرچ کیتا تاکہ اس کو دنیا حاصل کر لیں، لہذا انہوں نے سامنے ذلیل ہون گے، لہذا انہاں دنیا داراں دے سامنے ذلیل ہون گے۔ میں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں صحابی فرماندے نے، میں آقا علیہ السلام نو فرماندے سنیا، جس نے تمام فکراں نو ایک فکر آخرت دی فکر کر دیتا نا، اللہ تعالی فکر دنیا تو اس دی کفایت فرمائے گا، اور جس دی احوال دنیا دی فکراں متفرق رہیاں، بکھریاں رہیاں، اللہ نو اس دی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی دی اندر ہلاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایسے شخص دی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جنہیں علم حاصل کر کے دنیا دے فکرے رہ گئے، ایتھوں چوکے پیسے ملن گے، ادھر ملن گے، ادھر جاواں، ایندے کول جاواں، ایندے کول باواں تے اے مینوں چوکے پیسے دے گا، میں اس فکرن دے اندر ہی ہے جس مرضی وادی دے اندر ہلاک ہوئے، اللہ نو اس دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جس نے علم دی کوئی گل پوچھی گئی، جس دے کولو علم دے بارے کوئی گل پوچھی گئی، اس نے نہ دسی، فرمایا اس دے منہ دے اندر قیامت دن اگ دی لگام ہوے گی۔ علم دے مسئلے دا پتہ سی، مسئلے دا پتہ ہون دے باوجود پوچھن والے نے پوچھیا اے سوچ کہ یار میں ایتھے اے مسئلہ دسیا تے چودھری بیٹھے نے ناراض ہو جان گے، یا میری انتظامیہ مسجد آ کے گی کہ یار اے انج دے مسئلے دستا ہے، حالانکہ وہ حق قرآن پاک ہے یا حدیث مبارکہ تو مسئلہ ثابت ہے۔ سوچ کے کہ کتنے میری اس مسجد کی چھٹی نہ ہو جاوے، وہ مسئلہ نہ دسیا تے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اس دے منہ دے اندر اگ دی لگام ہوے گی۔ کتنے علم بھی سی، سارا کچھ بھی سی، لوگ تیرے کو پوچھیا بھی سی کہ مسئلہ دس کس طرح ہے، اس دے باوجود بھی تو چپ رہا سی۔ فرمایا جس نے علم نو اس واسطے طلب کیتا کہ علماء دے نال مقابلے کرے گا یا جاہلاں دے نال جھگڑا کرے گا، یہ اس واسطے کہ لوگوں نو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں بھی جہنم دے اندر داخل فرمائے گا۔ اس واسطے علم حاصل کیتا تاکہ علماء دے نال مقابلہ کراں گا، ویکھاں گا میرے کو کون جیتدا ہے، یا جاہلاں دے نال ویکھاں گا انہاں نال جھگڑا کراں گا، تسی انج کیوں کر رہے، تسی انج کیوں کر رہے، تسی پڑھے نہیں فلاں ہے، یعنی انہاں نوں طنز کراں گا، بجائے اصلاح نہیں بجائے طنز دے، فرمایا جھگڑا کرے گا، لوگوں نوں اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں بھی جہنم دے اندر داخل فرمائے گا۔ فرمایا جو علم اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے حاصل کرے گا اس شخص واسطے اللہ تبارک و تعالی دنیا دے اندر بھی خوشنودی دے گا اور دنیا بھی مل جائے گی، اس نو قیامت دن جنت دی خوشبو بھی ملے گی۔ اور جس شخص نے صرف اور صرف دنیا واسطے ہی کمایا، انہوں صرف اور صرف دنیا ملے گی، قیامت دے دن جنت دی خوشبو تک ہی نہیں پائے گا۔ میں واعظ نہیں کہندا، مگر امیر یا معمور یا متکبر، یعنی واعظ کہنا امیر دا کام ہے، یا او کسی نو حکم کر دے کہ او اگے واز کرے، فرمایا سوا جو کوئی کہندا ہے او طلب جاہ و طلب دنیا واسطے۔ یہ حدیث مبارکہ دا خلاصہ ہے یہ کہ جڑے تسی امام رکھ دیو یا خطیب رکھ دیو نا، وہ کم از کم اپنے پیراں تے بھار پان جو ہوون، انہوں نے یہ لالچ نہ ہوئے کہ مسجد دی انتظامیہ مینوں تنخواہ دے گی تے میں پھر بھی کھاواں گا، انتظامیہ نے تنخواہ نہ دیتی تے میرے تے تو گزر بسر بند ہو جائے گا، اور میں بلکہ وہ امیر بندہ ہوئے جس دا اپنا سیٹ اپ ہوئے، جڑا کھانا پینے گھرانے دے نال ہوئے، اے انہاں لوگاں دا کام ہے تاکہ انہوں کسے کو لالچ نہ ہوئے کہ میں چنگی گل سنا دیتی انہاں نوں شراب تو روکے تے انہاں نے مینوں ویلا کو نہیں دینے تے میں کھاواں گا کتوں، پر میں او بندہ گل نہیں کرے گا، گل وہی کرے گا کہ جس دے اپنے مال و متاع ہوئے گا، انہوں دنیا داری دا خوف نہیں رہے گا۔ لیکن اج اسی ہور پاسے تر پے ہیں، جس دے کول چار پیسے ہوندے اسی او دین نو چھڈ دینے ہیں، اسی نے نہیں اس علم دے اندر کی ہے، بلکہ اسی دنیاوی علم دی طرف جانے ہیں۔ اگر کوئی ماڑا ہوندا ہے تے او ہی کوشش کردا ہے کہ یار کوئی گل نہیں یار او تے اسی پڑھ نہیں سکتے، چلو علم دین ہی پڑھ دئیے۔ میں جس نو بغیر علم فتویٰ دتا گیا
اس کا گناہ اس فتوی دین والے دے اتے جس نے اپنے بھائی نو مشورہ دیتا اور یہ جانتے ہوئے کہ بھلائی اس دے غیر دے اندر ہے، اس نے خیانت کی تھی۔ بغیر علم تو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، جس مسئلے دے بارے علم ہوئے کوئی مسئلہ دسنا چاہیے ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی نو مشورہ دیتا یہ جانتے ہویا کہ بھلائی اس دے غیر دے اندر ہے، اس دے اندر بھلائی نہیں ہے کہ جڑا میں دس رہا دوسرے دے اندر بھلائی ہے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں تو اس دے اوتے عمل کر، پر میں اس نے اس دے اندر خیانت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دی طرف نظر اٹھائی، پھر یہ فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے لوگوں کو علم جدا کر دیتا جائے گا یہاں تک کہ علم دی کسی گل دے اتے قادر نہیں رہے۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ علم نکل جائے گا سینے دے وچ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اج اسی ویکھ لئیے اس دنیا دے اندر کنے بچے اسی دین واسطے دے رہے ہیں، کنے بچے اسی اپنے دنیا واسطے دے رہے ہیں۔ اسی اپنے اپنے گھراں دے اندر ویکھ لئیے، باہر نہ جائیے کہ اللہ نے 2 4 5 پتر دیتے نے، اسی کنہاں نو مدرسے دے اندر داخل کرائے تے کنے بچے نے جنہاں نو اسی قرآن پاک بھیجن واسطے پڑھن واسطے بھیجے، کنے بچے نے جنہاں نو اسی کام سکھا رہے ہیں، کنے بچے نے جنہاں نو اسی سکول دی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایتھے ہی پتہ چل جاندا ہے۔ یان قریب ایستا ایستا جڑے جید علماء کرام سن انہاں دا انتقال ہونا جا رہا ہے، اگے ساڈا شوق ہی نہیں ہے یہی سوچ کے کہ اسی دنیا دے اندر کی کرنا ہے، یہ مولوی بن کے عالم بن کے جس دی عزت ہی نہیں ہے، جس نو کوئی تنخواہ بھی نہیں دیندا ٹائم دے اوتے، ٹکے ٹکے دے لوگ آ کے گلاں سناندے نے۔ بہتر یہ ہے کہ اسی اس محکمے دے اندر نہ آئیے، اسی اس مولویاں دے پاسے آئیے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جی اگر اسی علماء نو ترجیح دیتی ہوندی، علماء دا ادب کیتا ہوندا، علماء دے خلاف سازشاں نہ کیتی ہوندا تے یقیناً ساڈے بچیاں دا اے ذوق شوق ہوندا کہ یار ادھر عزت کردے نے لوگ، ادھر بڑا احترام کردے نے، لہٰذا اسی عالم دین بنیے، حافظ قرآن بنیے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔